بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں باب جنت اور دوزخ۔ پچھلے سبق میں بتلایا جا چکا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا۔ پھر جو مومن ہوں گے اور دنیا میں جن کے اعمال بھی بہت اچھے رہے ہوں گے اور کسی سزا اور عذاب کے مستحق نہ ہوں گے، وہ تو قیامت کے عرصے میں بھی عرش الہی کے سائے میں اور بہت آرام سے رہیں گے اور بہت جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور جو ایسے ہوں گے کہ کچھ سزا پا کر بخشے جائیں، وہ قیامت اور حشر کے دن کی کچھ تکلیفیں اٹھا کر یا زیادہ سے زیادہ کچھ مدت تک دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر بخش دیے جائیں گے۔ بہرحال جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آخرکار کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف وہی رہ جائیں گے جو دنیا سے کفر و شرک کی حالت میں گئے ہوں گے۔ الغرض جنت ایمان اور نیک عملی اور اللہ کی وفاداری کا بدلہ ہے، اور دوزخ کفر و شرک اور اللہ سے غداری اور اس کی نافرمانی کی سزا ہے۔ جنت کی نعمتوں، راحتوں اور دوزخ کے دکھوں، عذابوں کا بیان قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ چند آیتیں اور حدیثیں ہم یہاں بھی ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں رہیں گے، اور پاک ستھری بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، کسی کا حال اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں ارشاد ہے: ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں، اور اے میرے نیک بندو تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ہیں پانی کی جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں حلال اور پاک شراب کی جس میں بڑی لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور بہت سی نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی، اور ان کے واسطے اس جنت میں سب طرح کے پھل ہیں، اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی۔ اور سورہ حجر میں جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے: لا یمسہم فیہا نصب۔ اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی، یعنی جنت میں صرف آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور رنج کی کوئی بات وہاں نہ ہوگی۔ یہ تو جنت اور جنتیوں کا مختصر حال ہوا، اور اب دوزخ اور دوزخیوں کا بھی حال کچھ قرآن مجید کی زبان سے سن لیجئے۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر و شرک یا بدعملی اختیار کر کے خود اپنا گھاٹا کیا، تو یہ جہنم میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کی ہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کی ہے، اس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور جب وہ پیاس کی فریاد کریں گے تو اس کے جواب میں ان کو پانی دیا جائے گا تیل کی گاد جیسا، اور اتنا جلتا اور کھولتا ہوا کہ بھون ڈالے منہ کو۔ قرآن کی زبان میں سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، اور اصلی ظالم کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ اور سورہ حج میں ارشاد ہے: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کترے جاویں گے، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی سب جل جاویں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہاں کی تکلیف اور سختی کی وجہ سے جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہیں جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ اور سورہ دخان میں ارشاد ہے: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ۔ بے شک زقوم کا درخت بڑے پاپیوں، کافروں، مشرکوں کا کھانا ہوگا، جو اپنی بدصورتی اور گھنونے پن میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور پیٹوں میں ایسا کھولے گا جیسے تیز گرم پانی کھولتا ہے،
اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر نہایت تکلیف دینے والا جلتا ہوا پانی چھوڑو۔ اور سورہ ابراہیم میں دوزخی آدمی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو ہوگا، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور گلے سے اس کو وہ آسانی سے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اور سورہ النساء میں ارشاد ہے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جو لوگ ہماری آیتوں اور ہمارے حکموں کے منکر ہیں، ہم ان کو ضرور دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی اور پک جائیں گی تو ہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ پوری طرح چکھیں۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں دوزخ کے دردناک عذاب کی اس سے بہت زیادہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہاں ہم انہی چند آیتوں پر بس کرتے ہیں۔ اب جنت اور دوزخ کے متعلق چند حدیثیں بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ بے شک جنتیوں کو جو نفیس اور لذیذ کھانے ملیں گے، جو پھل عطا فرمائے جائیں گے، اسی طرح پینے کی جو نہایت لطیف اور خوشگوار چیزیں ملیں گی، اور پہننے کے لیے جو اعلیٰ درجے کے خوشنما لباس دیے جائیں گے، اور جو عالیشان خوبصورت مکانات اور خوش منظر باغیچے عطا ہوں گے، اور جنت کی جو حسین و جمیل حوریں دی جائیں گی، اور ان کے سوا بھی لذت اور راحت اور لطف و مسرت کے جو اور سامان عطا فرمائے جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا۔ واقعہ یہی ہے کہ بس اللہ ہی ان کو جانتا ہے، البتہ ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو، تمہارے لیے اب موت نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو، اب تم بوڑھے ہونے والے نہیں، اب تم ہمیشہ عیش و راحت میں رہو، کوئی رنج و غم تمہارے پاس آنے والا نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ جو نعمتیں تم کو دی گئیں ان سے زائد کوئی اور چیز تمہیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے خدا بندہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہم کو دوزخ سے نجات دی اور جنت عطا فرمائی جس میں سب کچھ ہے، اب ہم اور کیا مانگیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بے پردہ دیکھیں گے، اور پھر جنت اور اس کی ساری نعمتیں جو اب تک ان کو مل چکی تھیں ان سب سے زیادہ پیاری نعمت ان کے لیے یہ دیدار الہی کی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ سب نعمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، آمین۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے عیش و راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا ہوگا، لیکن اپنی بدبختی کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگا، تو اس کو دوزخ کی آگ میں ایک ڈوب دے کر فوراً نکال لیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو عیش و آرام میں بھی رہا تھا؟ وہ کہے گا اے پروردگار تیری قسم میں نے کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفوں میں رہا ہوگا مگر وہ جنت کا مستحق ہوگا، پھر اسی طرح اس کو بھی جنت کی ذرا ہوا کھلا کر فوراً نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو کبھی کسی دکھ اور تکلیف کی حالت میں رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا نہیں میرے پروردگار تیری قسم مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ در حقیقت جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عیش و آرام کا انتظام فرمایا ہے کہ دنیا میں ساری عمر سخت دکھوں اور تکلیفوں میں رہنے والا آدمی بھی ایک منٹ کے لیے جنت میں پہنچنے کے بعد اپنی عمر بھر کی تکلیفوں کو بالکل بھول جائے گا۔ اور دوزخ ایسا ہی عذاب گھر ہے کہ دنیا میں ساری عمر عیش و آرام سے رہنے والا آدمی بھی ایک منٹ دوزخ میں رہ کر بلکہ صرف اس کی گرم بدبودار لپٹ پا کر یہی محسوس کرے گا کہ اس نے کبھی عیش و آرام کا منہ نہیں دیکھا۔ دوزخ کے عذاب کی سختی کا اندازہ بس اس ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کی جوتیاں آگ کی ہوں گی جن کے اثر سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہانڈی پکا کرتی ہے۔ دوزخیوں کو کھانے پینے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا اس کا کچھ ذکر ابھی قرآن شریف کی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو جو بدبودار پیپ یعنی غساق پینی پڑے گی، اگر اس کا ایک ڈول بھر کے دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے بھر جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زقوم کا ذکر کرتے ہوئے جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو ساری دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب خراب ہو جائیں، پھر سوچو کہ اس پر کیا گزرے گی جس کو یہی زقوم کھانا پڑے گا۔ اے اللہ تو ہم کو اور سب ایمان والوں کو دوزخ کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین۔ بھائیوں، برزخ اور قیامت اور دوزخ اور جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتلایا ہے
جس میں سے کچھ یہاں ان 2 سبقوں میں ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے، قسم اللہ پاک کی یہ سب باتیں بالکل اسی طرح ہیں، اور مرنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ قرآن و حدیث میں قیامت اور جنت و دوزخ کا ذکر اتنی تفصیل سے ہے اور سینکڑوں بار اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچنے کی اور جنت کے حاصل کرنے کی کوشش سے غافل نہ رہیں۔ بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو یقیناً مرنا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے یقیناً کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا مستقل اور دائمی ٹھکانہ یا جنت میں ہوگا یا دوزخ میں۔ ابھی وقت ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو درست کر کے دوزخ سے بچنے کی اور جنت کے حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ زندگی یوں ہی غفلت میں گزر گئی تو مرنے کے بعد حسرت اور دوزخ کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔